نور کی شادی کو بس 2 سال ہی ہوئے تھے۔ شروع کے مہینے بالکل خواب جیسے تھے، سب کچھ آسان اور خوبصورت لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا تھا، ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر دھیرے دھیرے بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ہر صبح کا آغاز ایک نئی دوڑ کی طرح ہوتا، کچن میں کھانا بنانا، گھر کی صفائی، مہمانوں کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا دھیان رکھنا، سب کچھ اس کی ذمہ داری بن گیا تھا۔ نور نے ہمیشہ اپنے دل میں ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بہو بننے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک سوال اٹھتا تھا، میں اللہ کے قریب کیسے رہوں گی جب میری عبادت ہی کم ہوتی جا رہی ہے؟ کبھی وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھتی، کبھی دیر سے پڑھتی، اور کبھی کبھی تو نماز قضا ہو جاتی تھی۔ قرآن پڑھنے کا من تو کرتا تھا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام بیچ میں آ جاتا، کبھی بچوں کی آواز، کبھی شوہر کا کام، کبھی گھر کے کام، ان سب کے بیچ اسے عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں بے چینی نے جگہ بنا لی۔ رات کو جب سب سو جاتے، نور اکثر اکیلے بیٹھ کر سوچتی، کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو رہی؟ میری آخرت کا کیا بنے گا؟ کیا میری محنت صرف دنیا داری میں ہی ضائع ہو رہی ہے؟ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے کسی سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کوئی جو اسلام اور زندگی کے بیلنس کو سمجھتا ہو۔ نور نے ایک اسلامک کاؤنسلر کے ساتھ ایک سیشن بک کیا۔ جب نور کاؤنسلر سارا کے پاس پہنچی، کمرے میں سادگی اور سکون کا ماحول تھا۔ جب سارا نے نور کو دیکھا تو پیار سے کہا، آؤ نور، بیٹھو، بتاؤ تمہارے دل میں کیا الجھن ہے؟ نور کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میم، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میری پریشانی۔ دن بھر میں گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہوں، کبھی کبھی لگتا ہے میری ساری توجہ صرف گھر پر رہ گئی ہے۔ نماز جلدی جلدی پڑھتی ہوں، قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو رہی۔ سارا نے اس کی بات دھیان سے سنی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، نور، تمہارا ڈر تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر دل میں اللہ کی یاد نہ ہوتی تو تمہیں کوئی فکر ہی نہ ہوتی۔ عبادت صرف مسجد یا نماز تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ تمہارے ہر نیک ارادے اور محنت میں اللہ کی رضا ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ نور نے جھجکتے ہوئے پوچھا، لیکن میم، میں تو گھر کے کام کرتی ہوں، کیا کھانا بنانا، گھر کی صفائی، یہ سچ میں عبادت بن سکتے ہیں؟ میڈم سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو نور، جب تم کھانا بناتی ہو تاکہ تمہارے بچے سکون سے کھانا کھا سکیں، جب تم گھر سنبھالتی ہو تاکہ گھر کا ماحول خوشحال رہے، جب تم بچوں کی تربیت کرتی ہو تاکہ وہ نیک انسان بنے، تو یہ سب اللہ کی نظر میں عبادت ہے، بشرطے تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نور کے دل میں امید کی ہلکی سی روشنی چمک گئی، لیکن میم، پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میری نمازیں جلدی جلدی ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، دل ہمیشہ بوجھل رہتا ہے۔ میڈم سارا نے پیار سے سمجھایا، نور، تھوڑے آسان قدم اپناؤ، ہر کام سے پہلے دل میں کہو، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ نماز کے لیے وقت پہلے سے ڈیسائیڈ کر لو، صبح تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کرو، چاہے صرف کچھ آیت ہی پڑھ لو۔ کام کرتے وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتی رہو، اور یاد رکھو، خود کو تھکانا صحیح نہیں ہے، تھوڑا آرام بھی ضروری ہے۔ نور نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے کہا، میم، آپ سے بات کر کے مجھے لگ رہا ہے میں ناکام نہیں ہوئی ہوں، میں ہر کام میں اللہ کے قریب رہ سکتی ہوں۔ میڈم سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل نور، جب تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہو اور ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے تو تمہارا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، یہی اصلی بیلنس ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں نور کا روٹین بدل گیا۔ اب وہ گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی، نماز وقت پر ہوتی اور قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نکل آتا۔ اب اس کے چہرے پر سکون، دل میں ہلکا پن اور مسکان میں نور دکھائی دینے لگا تھا۔ میڈم سارا کی آخری بات نور کے دل میں بس گئی، یاد رکھو نور، زندگی میں تھکان اور الجھنیں آئیں گی، لیکن جب ہر کام اللہ کی نیت سے کیا جائے تو دنیا اور دین دونوں میں بیلنس بنایا جا سکتا ہے، یہی اصل سکون ہے۔ نور اب ہر دن اپنے کاموں کو عبادت کی نظر سے دیکھتی تھی، گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی خوشی، سب کچھ اب اس کے لیے صرف ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اللہ کی رضا میں عبادت کا حصہ بن گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو ہر وقت تیرے ذکر میں رہتے ہیں، اور میرے کام، میرے دل اور میرے وقت میں برکت عطا فرما۔ آمین۔